2 یا 3 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ وقت گزاری کے لیے لیپ ٹاپ کھول کر ٹویٹر پر لگائے مضامین اور پیغامات دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک ری ٹویٹ پر نظر پڑی۔ امریکہ کے کسی تھنک ٹینک کے لیے کام کرنے والے ایک محقق نے، جس کا نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا، افغانستان کے حوالے سے ایک مضمون لکھا تھا۔ وہ ری ٹویٹ ہوا۔ مذکورہ مضمون کے عنوان نے مجھے چونکا دیا، کیونکہ وہ افغانستان پر نگاہ رکھنے کے لیے بھارت میں امریکہ کو فوجی اڈوں جیسی سہولت فراہم کرنے کا عندیہ دے رہا تھا۔ فوری طور پر میں نے اس امکان کو دور کی کوڑی تصور کیا۔ بھارت افغانستان کا براہ راست ہمسایہ نہیں ہے۔ وہاں کسی مقام پر امریکہ کو ڈرون اور دیگر طیارے رکھنے کی مودی سرکار اجازت بھی فراہم کر دے تو وہاں سے اڑے طیاروں کو ہر صورت پاکستان کی فضا سے گزرتے ہوئے افغانستان تک پہنچنا ہوگا۔ پاکستان کے لیے ایسے بندوبست کو تسلیم کرنا ممکن نہیں۔ مضمون نگار کا تاہم دعویٰ تھا کہ ماضی کی ریاست جموں و کشمیر سے 5 اگست 2019 کے روز زبردستی جدا کیے لداخ میں ایسی سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ لداخ کے ذکر نے مجھے مزید حیران کیا۔ لداخ بھارت کو چین کا ہمسایہ بھی بناتا ہے اور ان دونوں ممالک کے مابین وہاں کی سرحد طے کرنے کے لیے اب تک اتفاق نہیں ہو پایا ہے۔ 1962 کی بھارت چین جنگ اسی سرحدی قضیے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ گزشتہ 2 برسوں سے اس تنازع میں مزید شدت نمودار ہو رہی ہے۔ بسا اوقات جنگ کی جانب دھکیلنے والی فوجی جھڑپیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں امریکہ کے جاسوسی طیارے اگر لداخ سے اڑنا شروع ہو گئے تو پاکستان کے علاوہ چین بھی ان کے ہدف کو فقط افغانستان تک ہی محدود تصور نہیں کرے گا۔ بدھ کی صبح اٹھ کر اخبارات دیکھے تو مذکورہ مضمون کو پڑھتے ہوئے جو رائے بنائی تھی اس پر نظر ثانی کو مجبور ہوا۔ یہ سوچتے ہوئے اپنی ملامت بھی کی کہ مجھے مذکورہ مضمون میں ہوئے دعوے کو خود کو عقل کل تصور کرتے ماہرین کی طرح عجلت میں رد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی تحقیق کی ضرورت تھی۔ اس سے میں نے اجتناب برتا۔ ایسی کاہلی مجھ جیسے عملی صحافت سے ریٹائر ہوئے رپورٹر کو بھی شرمندہ کر دیتی ہے۔ بدھ کی صبح میری شرمندگی کا بنیادی سبب روسی وزیر خارجہ کا ایک بیان تھا۔ مذکورہ بیان کے ذریعے موصوف نے دعویٰ کیا کہ امریکہ افغانستان کی فضائی نگرانی کے لیے بھارت سے تعاون کا طلبگار ہے۔ روسی وزیر خارجہ کسی تھنک ٹینک کا ملازم نہیں، تیل و گیس کے ذخائر سے مالا مال اور 1990 کی دہائی تک امریکہ کے پائے کی سپر طاقت رہے ملک کا وزیر خارجہ ہے۔ امریکہ اور کمیونسٹ روس کے درمیان کئی دہائیوں تک جاری رہی سرد جنگ کے دوران غیر جانبداری کا دعوے دار ہوتے ہوئے بھی نہرو اور اس کے وارثوں کا بھارت روس کا قریبی دوست رہا۔ 1970 کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی اندرا گاندھی کی حکومت نے سوویت یونین کے ساتھ ایک جامع دفاعی معاہدہ بھی کیا تھا۔ اس معاہدے کی بدولت اندرا حکومت پاکستان کو 2 لخت کرنے کے لیے مشرقی پاکستان میں فوجی مداخلت کے قابل ہوئی تھی۔ سرد جنگ کے اختتام کے بعد بھارت نے منموہن سنگھ کے دور سے امریکہ کے قریب آنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اٹل بہاری واجپئی کی حکومت نے ان کوششوں میں مزید تیزی دکھائی۔ روس کے ساتھ تجارتی اور دفاعی تعلقات بھی اگرچہ برقرار رکھے۔ مودی سرکار مگر ٹرمپ کی جگری یار ہونے کو ضرورت سے زیادہ بےتاب ہو گئی۔ بائیڈن انتظامیہ مگر اس کی وجہ سے کوئی خفگی محسوس نہیں کرتی۔ امریکہ میں ایک دوسرے کے شدید دشمن ہونے کے باوجود ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جماعتیں کم از کم اس سوچ کو یکسوئی سے تسلیم کرتی ہیں کہ چین کو لگام ڈالنے کے لیے بھارت سے تعلقات کو ہمہ گیر اور بھرپور بنایا جائے۔
افغانستان کا قریبی ہمسایہ نہ ہونے کے باوجود بھارت خود کو اس خطے کا چوہدری شمار کرتے ہوئے اس ملک کا مستقبل طے کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ طالبان حکومت کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم کرنے کو بھی وہ آمادہ نہیں۔ اپنی چودراہٹ اجاگر کرنے کے لیے اس نے افغانستان کے امور میں دلچسپی لینے والے ممالک کے مشیران برائے قومی سلامتی کو ایک اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے۔ پاکستان نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ دیکھتے ہیں ایران اور وسطی ایشیا کے ممالک اس ضمن میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ کا بیان اگرچہ انڈیا دے رہا ہے کہ اس کا ملک بھارت کی افغانستان میں چودراہٹ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ بدھ کے روز امریکہ کی بھارت میں فوجی اڈہ ڈھونڈنے کی خواہش کو عیاں کرتا روسی وزیر خارجہ کا بیان در حقیقت سفارتکارانہ مہارت سے مودی سرکار کو شرمندہ کرنے کی کوشش بھی ہے۔ مجھے ہرگز خبر نہیں کہ پاکستان کی حکومت امریکہ کی اس خواہش کی بابت کیا سوچ رہی ہے جس کا ذکر روسی وزیر خارجہ نے واضح الفاظ میں کر دیا ہے۔ ان دنوں فیصلہ سازی کے جو مراکز وطن عزیز میں موجود ہیں ان تک مجھے کوئی رسائی میسر نہیں۔ میرے چند ساتھی اگرچہ اس ضمن میں بہت باخبر تصور ہوتے ہیں۔ اپنے یوٹیوب چینلوں کے ذریعے مجھ جیسے نکمے صحافی کو اپنی رسائی سے مرعوب کرنے والے یہ دوست بھی تاہم ابھی تک مجھے یہ بتا نہیں پائے ہیں کہ حال ہی میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی سرپرستی میں وزیر آباد میں دھرنا دیے بیٹھی تنظیم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بنیادی نکات کیا ہے۔ سنا ہے ہمارے ہاں سب پہ بالادست کا ڈرامہ رچاتی ایک منتخب پارلیمان بھی موجود ہے۔ اس کے دو ایوان ہیں جن کی خارجہ اور دفاعی امور کی بابت دھانسو نظراتی کمیٹیاں بھی ہیں۔ ان کمیٹیوں کو بھی لیکن افغانستان کے بارے میں ریاست پاکستان کی ترجیحات کا اتنا ہی علم ہے جتنا میرے اور آپ جیسے عام پاکستانیوں کو ان دنوں سوڈان اور ایتھوپیا میں جاری خلفشار کی بابت ہو سکتا ہے۔ جس ملک کے صحافی اور سیاستدان اہم ترین امور کی بابت بے خبر رہنے کو ترجیح دیں، وہاں مجھ جیسے 2 ٹکے کے صحافی کو بھی اپنی اوقات میں رہنا ہوگا۔ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ سوچتے ہوئے ٹھنڈ پروگرام اور جی بہلانے کو شدت سے اس امکان کا انتظار کہ ہماری کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کا فائنل کس ملک کے خلاف کھیلے گی۔